السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی حدیث نمبر 36 اور مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 175 پر گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے، ان قدرتا اگر تو قادر ہے، ان تصبح و تمسی کہ تم صبح و شام اس حال میں کرے کہ لیس فی قلبک غش لأحد کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو، ففعل تو ایسا کر۔ غشن یہ نصحن کی ضد ہے، خیرخواہی کی ضد بدخواہی ہے۔ غشن بدخواہی کے معنی بھی کر سکتے ہیں، کینہ کے معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ترجمہ آپ یوں کریں کہ اے میرے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی بدخواہی نہ ہو، ففعل تو ضرور ایسا کر۔ ثم قال، اچھا صبح و شام کا یہاں لفظ آیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صبح و شام، صبح میں جو ہے بدخواہی نہ رکھے اور شام میں بدخواہی نہ رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا دن مراد ہے اور پوری رات مراد ہے۔ دن اور رات کا ہر حصہ مراد ہے، کہ دن اور رات کا کوئی ایسا حصہ نہ ہو کہ جس حصے میں تم کسی کے حوالے سے بدخواہی اپنے دل کے اندر پال رکھو۔ اب یہ بدخواہی چاہے وہ مومن کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ ہو، دونوں کے ساتھ ممانعت ہے۔ نہ یہ بدخواہی تمہارا مومن کے حوالے سے ہونا چاہیے اور نہ ہی کافر کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ کافر اگر ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو نصیحت کرو، اس کو ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرو، اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کو ایمان کی دعوت دو، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس کو ہلاکت سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی تالیف قلب کرو، اور اگر مسلمان ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو بھلائی کی دعوت دو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا: یا بنی، اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، ایسا کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، یعنی کسی کے حوالے سے تم بدخواہی نہ رکھو، یہ میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت کو پسند رکھے یا پسند کرے، فقط احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جو میری سنت کو پسند کرے یا جو میری سنت کو پسند کرتا ہے، فقط احبنی، گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ محبوب کے آثار، اس کے نشانات اور اس سے متعلق چیزوں سے محبت کرنا، گویا کہ محبوب سے محبت کرنا مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ انسان جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے آس پاس طواف کرنا یا حجر اسود کو چومنا، یہ سب اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ روضہ رسول پہ جانا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سب تو آثار ہی ہے نا، قبر مبارک وغیرہ، تو اس پہ حاضری دینا گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرے تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی کے ترجمان ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کے طریقے، ان کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک موقع پر فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت اپنے انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 176، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت پر عمل کرے یا میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، فلہ اجر مئۃ شہید، تو اس کے لیے 100 شہید کے برابر اجر ہے۔ یعنی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے والا عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، یعنی جب امت کے اندر بدعات کا غلبہ ہو جائے، جہل کا دور دورہ ہو جائے، فسق ان کے درمیان عام ہو جائے، سنتوں پر عمل جو ہے بالکل لوگ ترک کر دیں، ایسی حالت میں بھی اور ایسی سچویشن میں بھی اگر انسان سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس انسان کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے۔ یہ سمجھ جائے کہ کنڈیشن یہ ہو جائے کہ سنت پر عمل کرنا ایک طرح سے معیوب سمجھا جائے اور لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے، وہ ہے فساد امت سے یہ مراد ہے، بدعات و جہل کا غلبہ ہو جائے۔ اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فساد امت سے مراد کہ سنت چھوڑ دینے اور اس میں کمی اور کوتاہی کرنا مراد ہے، یعنی بالکل لوگ سنت کو نگلیکٹ کر دیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو فرائض پہ تو توجہ دیتا ہے لیکن سنن و نوافل کو اس قدر جو ہے غیر معمولی سمجھنے لگا ہے کہ اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں رہتی ہے۔ فرض نماز ادا کیا اور مسجد پوری پوری خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سنت پر عمل جو ہے بہت کم ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، وہ بدعات کا جہل کا دور دورہ بھی ہے، فسق کا بھی دور دورہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، فلہ اجر مئۃ شہید، تو اس کے لیے کیا اجر ملے گا؟ 100 شہید کے برابر اجر ملے گا۔ اب 100 شہید کے برابر اسے اجر کیسے ملے گا؟ وہ اس طور پہ کہ ایک شہید تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی احیاء کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ جہاد کیا اور اس جہاد میں وہ شہید کر دیا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو احیاء دین کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے کفار کے ساتھ جہاد کیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے سنت کو زندہ کر رہا ہے اور سنت پر عمل کر رہا ہے، اور ایسی سنت جو مردہ ہو چکی ہے، جس پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے اس سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، اور بار بار وہ لوگوں کے طعنے کا شکار بن رہا ہے۔ کبھی لوگ اس کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کبھی لوگ اس کو طعنے دے رہے ہیں، کبھی اسے ستایا جا رہا ہے، کبھی جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو گویا سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ ایک بار نہیں 100 بار اس کو مارا جاتا ہے نا، ایک بار نہیں، اس کو 100 بار مارا جاتا ہے، زندہ رہتے ہوئے اس کو مارا جاتا ہے، کبھی طعنے دے کر کے، تو کبھی ظلم ڈھا کر کے، کبھی جو ہے اس کے بال بچوں کو ستا کر کے، اور کبھی مطلب یہ کہ اذیتیں دے کر کے۔ تو 100 شہید کے برابر جو اس کو اجر ملے گا وہ اس طور پہ ملے گا، ایک شہید تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء دین کے لیے کوشش کیا اور چلا گیا دنیا سے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو فساد امت کے وقت سنت پر عمل کر رہا ہے اور سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بار بار اس کو مارا جا رہا ہے طعنے کے ذریعے سے اور برے افعال و کردار کے ذریعے سے، اس لیے ایسے بندے کو 100 شہید کے برابر اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 177، وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر فقال انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ان کے پاس حضرت عمر آئے، فقال، تو عمر نے کہا حضور سے، انا نسمع احادیث، کہ ہم انا نسمع احادیث من یہود، ہم یہودیوں سے کچھ پند و نصائح، احادیث مطلب حکایات، نصیحتیں سنتے ہیں، تعجبنا، جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں۔ افترى ان نكتب بعضها، تو کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم اس کے کچھ حصے کو نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، یعنی جو باتیں ہمیں ان کی اچھی لگتی ہیں تو کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کی ان اچھی باتوں کو نوٹ کر لیا کریں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، متحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، متحوک کا معنی ہوتا ہے متحیر ہونا، پریشان ہونا، سمجھے، دو معاملے میں، ایک معاملے میں بین بین ہونا۔ متحوکون انتم، کیا تم لوگ
حیران و پریشان ہو، متحیر ہو، حیرت زدہ ہو، ایسے ہی جیسا کہ یہود و نصارہ جو ہے حیرت زدہ تھے، پریشان تھے، یعنی دین کے معاملے میں، کہ جس طرح سے وہ یہود و نصارہ دین کے معاملے میں متحیر تھے اور قطعی طور پر کسی ایک رائے پر ان کا جمے رہنا مشکل ہوا کرتا تھا، تو ایسے ہی تم بھی دین کے معاملے میں حیران و پریشان ہو کہ تمہارے پاس ساری کچھ ہونے کے باوجود تم دوسرے سے کیوں استفادہ کرنے کے لیے جاتے ہو؟ تمہارے درمیان میں موجود ہوں، کتاب اللہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ کی شخصیت تمہارے درمیان خود جلوہ گر ہے، پھر دوسروں سے تم کیوں جاتے استفادہ کرنے کے لیے؟ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، حالانکہ میں تمہارے پاس ایک صاف و شفاف شریعت لے کر کے آیا ہوں، یعنی جب یہ صاف و شفاف شریعت ہے ہی تمہارے پاس تو پھر دوسری جگہ سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکایتوں نصیحتیں سنتے تھے یہودیوں کی زبان سے، جو انہیں اچھی لگتی تھی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیر مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی باتیں اچھی ہیں، تو حالانکہ یہ بات تو کہا گیا ہے کہ جو اچھی باتیں جہاں بھی آپ کو ملیں اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، اسے لے لینا چاہیے، اسلام کا بھی یہی سبق ہے۔ تو حضرت عمر کو اگر کوئی بات اچھی لگی یہود و نصارہ کی طرف سے تو اس کو لینے میں، اس کو نوٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن پھر حضور نے منع کیوں کیا؟ تو دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ دین کی کوئی بھی بات اگر ہو تو دین کی بات آپ کسی دوسرے مذاہب سے آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ دین کی بات آپ کے لیے خود قرآن کریم موجود ہے، رسول اللہ کی شخصیت موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت موجود ہے، احادیث طیبہ موجود ہے، تو دینی امور کو آپ اس سے لینے کی کوشش کریں۔ رہ کے بعد دینی امور کے علاوہ دیگر چیزیں تو آپ دوسرے مذاہب سے اس کو لے سکتے ہیں، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب موجود ہیں تو جو بھی معاملات ہیں، جو بھی باتیں ہیں، آپ خود حضور سے سماعت کریں نا۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نصیحت کرنے والا ہو سکتا تھا عرب کی دھرتی پر؟ اور حضور سے بڑھ کر کے جو ہے کون ایسا تھا جو رقت انگیز بیان کر سکے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کئی حدیث میں ایسا آپ نے سنا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے تھے تو صحابہ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وجلت منہ القلوب و ظرفت منہ العیون، ہے نا، کہ ان کی آنکھیں پڑتی تھی، ان کے دل جو ہے ان کی دل کی کیفیتیں بدل جایا کرتی تھیں۔ تو جب حضور کی شخصیت موجود ہے تم حضور سے دین کی باتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ ولو کان موسیٰ حیا، اس سے پہلے دیکھ لیں متحوکون انتم، متحوکون کے بعد پھر انتم لایا، یہ تاکید کے طور پر لایا گیا، ٹھیک ہے۔ کیا تم حیران و پریشان ہو ایسے ہی جیسے کہ یہود و نصارہ حیران و پریشان تھے؟ یہود و نصارہ کس طور پہ حیران و پریشان تھے؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اپنے جو ان کے راہبین ہوا کرتے تھے، احبار ہوا کرتے تھے، ان کی خواہشات کی انہوں نے اتباع کی۔ تو تم ایسا نہ کرو۔ ولو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباع، تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی کہ موسیٰ کی یہاں پہ صراحت ہے، بلکہ دیگر انبیاء جو بھی ہوں، موسیٰ کے علاوہ حضرت عیسیٰ ہوں یا پھر اس کے علاوہ جو بھی انبیاء، اگر فار ایگزامپل بفرض اگر وہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت کی پیروی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد دیگر تمام شریعتیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں۔ آپ نے جس پیغام کو لایا اس پیغام کے سامنے دیگر پیغامات کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ رواہ احمد والبیہقی فی کتاب شعب الایمان، اس حدیث کی روایت امام احمد اور امام بیہقی نے کی ہے شعب الایمان کے اندر۔ حدیث نمبر 178، وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جو پاکیزہ کھانا کھائے، جو رزق حلال کھائے۔ طیب کا معنی ہوتا ہے وہ جو پاکیزہ ہو۔ حلال کا لفظ یہاں پر نہیں لایا گیا، اس کی جگہ کیا لایا گیا ہے؟ طیب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رزق طیب ہوا کرتی ہے نا، اس سے تقویٰ کی بو پھوٹتی رہتی ہے، اس سے تقویٰ کی خوشبو آتی ہے۔
تو اس وجہ سے جو ہے طیب کا لفظ لایا گیا، جو کہ زیادہ فصیح ہے بنسبت حلال کے۔ تو جو پاکیزہ رزق کھائے، پاکیزہ لقمہ کھائے، وعمل فی سنت، یہ سمع یسمع سے عمل ہے، وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کرے۔ سنت پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ شریعت کے موافق وہ عمل کرے، اور سنت یہ کامن ہے، عام ہے، چاہے جو بھی سنت ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت، یہاں تک کہ آپ سمجھ جائے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، قضاء حاجت کے وقت جو سنت، اس سنت پر عمل کرنا، مطلب متعین نہیں ہے، غیر متعینہ ہے، جس سنت پر بھی جو ہے وہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی نا، جو رزق حلال کھائے، اکلا طیبا، اسی کی صراحت قرآن کریم میں ایک جگہ کی گئی ہے نا، وہ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو، سورہ مومنین آیت نمبر 51 کے اندر ہے۔ ویسے وعمل فی سنت، اور جو سنت پر عمل کرے۔ اب سنت کے بارے میں ہم نے وضاحت کر دی کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے، یہاں تک کہ تمام سنتوں پر نہ صحیح، کم سے کم جو ہے ضرورت کی مقدار 50% بھی اگر سنت پر عمل کر رہا ہوں، وہ بھی اس میں مراد ہے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے، اس کے ظلم سے محفوظ و مامون ہوں۔ بوائق کا لفظ آیا ہے نا، بوائق کی تفسیر اور اس کے معنی میں اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی ظلم بھی ہے، بدنیتی بھی ہے، سختی بھی ہے، اور ایسے ہی شر و فساد سے بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی بعض احادیث میں بوائق کی تفسیر ظلم سے بھی کی گئی ہے، بدخواہی سے بھی کی گئی ہے نا۔ تو لوگ اس کے ظلم سے، اس کے شر و فساد سے کیا ہوں، محفوظ و مامون رہیں۔ یہاں پر شر و فساد کریں ترجمہ، تو 3 خوبی بتائی گئی نا، جو رزق حلال کھائے، سنت پر عمل کریں، اور لوگ اس کے شر و فساد سے کیا ہوں، محفوظ و مامون ہوں۔ دخل الجنہ، تو بندہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ان 3 خوبیوں کا مستحق جو ہوگا وہ دخول جنت کا سزاوار ہوگا، دخول جنت کا حقدار ہوگا، اور یہ دخول ڈائریکٹ ہوگا، انڈائریکٹ نہیں۔ فقال رجل، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، آج کے زمانے میں تو اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ جو ان 3 سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کہ رزق حلال بھی ہے ان کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے شر و فساد سے لوگ محفوظ و معمون بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی سنتوں پر ان کا عمل بھی ہے۔ تو آج کے زمانے میں تو لوگ اس طرح کے زیادہ ہیں، پھر مستقبل میں، فیوچر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی، کیا سچویشن ہوگی؟ قال، تو آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، اور میرے بعد کی صدیوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہوگا کہ جس زمانے میں ان 3 سنتوں پر عمل کرنے والے مکمل طور پہ مفقود ہو جائیں اور ختم ہو جائیں، بلکہ صبح قیامت تک اس طرح کی سنتوں پر عامل اور اس پر عمل کرنے والے لوگ رہیں گے ہی، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کی کیا اہمی فضیلت ہوگی، اور ایسے لوگ کتنا تک عمل کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت بعد کی حدیث میں آ رہی ہیں۔ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ، قرون کا لفظ آیا ہے نا، اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے نا، یعنی میرے بعد کی صدیوں میں، میرے بعد کی صدیوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ تو اب اس حوالے سے اختلاف ہے کہ وہ بعد کی صدی سے کون سی صدی مراد ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ ہر 100 سال کے بعد، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے کے 100 سال کے بعد بھی جو دوسری صدی شروع ہوگی، تو اس میں بھی پھر تیسری صدی میں، پھر چوتھی صدی، یعنی ہر صدی میں اس طرح کے لوگ رہیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 30 سال حضور کی وصال کے بعد، ایک قول یہ ہے کہ 40 سال، ایک قول 80 سال ہے، ایک قول 100 سال ہے نا۔ تو لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ ہر صدی میں اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 179، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به حلک ثم یأتی زمان من عمل منہم بعشر
ما امر به نجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم یقیناً تم فی زمان ایسے زمانے میں ہو، من ترک منکم تم میں سے جو شخص ترک کر دے عشر ما امر به شریعت کے 10ویں حصے کو بھی، ہلاکت تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ثم یاتی زمان پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ من عمل منہم کہ ان میں سے جو بھی عمل کرے بعشر ما امر به شریعت کے 10ویں حصے پر بھی تو نجا وہ نجات پا جائے گا۔ یعنی کہ دو کنڈیشن اس میں بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے جو صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جس زمانے میں ہو، جو کہ زمانہ رسالت ہے، وحی کا زمانہ ہے، مشکات نبوت سے قریب ہو، بلکہ تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، تم ایسے زمانے میں ہو کہ تمہیں دیدار رسول بھی حاصل ہے، صاحب شریعت تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص ہماری لائی ہوئی شریعت میں سے اگر 10ویں حصے کو بھی ترک کر دے گا، یعنی مان لیجیے شریعت کے کل 10 حصے کریں تو 9 پر عمل کر رہا ہے اور 10ویں کو اگر چھوڑ دے رہا ہے تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ 10 کے 10 حصے پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے نجات پانے کے لیے۔ اس کے بعد حضور فرماتے پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ اگر ہماری لائی ہوئی شریعت کے 10 حصوں میں سے صرف 10ویں حصہ پر عمل کرے یا 9 کو چھوڑ دے تو بھی وہ نجات پا جائے گا۔ وہ ایسا کیوں ہے کہ چونکہ پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں، جو حضور کے زمانے میں ہیں، رسالت کے زمانے میں ہیں، وہ ان کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہیں، وہ مشکات نبوت کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اور فسق و فجور کا زمانہ بھی نہیں ہے، اسلام کا غلبہ ہے۔ نہیں، غلبہ اسلام کے زمانے میں تم پر ضروری ہے کہ شریعت پر مکمل طور پر عمل کرو۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسلام غالب نہیں ہوگا بلکہ اسلام مغلوب ہو جائے گا اور شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ان عاملین شریعت کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، تذلیل کریں گے، ان کو جو ہے بالکل تحقیر نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ایسی سچویشن میں اگر بندہ شریعت کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لینا تو گویا وہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ 10ویں حصے پر عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ زمانے کی سچویشن اور زمانے کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، چونکہ پہلے زمانے کے لوگ ایسے زمانے میں جی رہے ہوں گے کہ جس زمانے میں اسلام کا غلبہ ہے، فسق و فجور نہیں ہے، اور آہو بکا گریہ وزاری کا دور دورہ ہے۔ ایسے زمانے میں شریعت پر مکمل طور پہ عمل ضروری ہے۔ جب اسلام مغلوب ہو جائے، کمزور ہو جائے، پھر اس کا ایک حصہ پر بھی عمل بہت بڑی بات ہے۔ حدیث نمبر 180 عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا جدل ہے نا، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ضل قوم بعد هدى، ہدایت یافتہ ہونے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی ہے۔ ما ضل قوم بعد هدى كانوا علیہ، یعنی کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی ہے اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھی، الا اوتوا الجدل، مگر آپسی جھگڑے کی وجہ سے، یعنی جھگڑنے کی وجہ سے، نزاع کی وجہ سے۔ تو آپ اس کا ترجمہ آپ یوں کر لیں کہ ہدایت یافتہ ہونے کے بعد جو قوم بھی گمراہ ہوتی ہے تو جھگڑنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ مفہومی ترجمہ میں نے بتا دیا، لفظی ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں نا جو میں نے پہلے بتا دیا۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے بعد جو قوم بھی گمراہ ہوتی ہے نا تو جھگڑنا، آپسی نزاع اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ بہت سی ایسی جماعتیں ہیں یا پھر تحریک ہے کہ آپسی جھگڑے اور نزاعی کی وجہ سے سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی مکتب فکر کے اندر لوگ آپس میں نزاع کرنے لگیں اور آپس ہی میں الجھنے لگیں تو پھر وہ دھیرے دھیرے گمراہیت کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مراد یہاں پہ کیا ہے
کہ ہدایت یافتہ ہونے کے بعد اگر بندہ گمراہ ہوتا ہے تو گمراہیت کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپس میں جھگڑنا، آپس میں لڑنا۔ اس لیے آپسی لڑائی یہ انتہائی خطرناک ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جدل سے مراد کیا، کس طرح کے جھگڑے مراد ہیں؟ تو اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں جھگڑنا، ہے نا، اور اپنے آراء اور اپنی رائے کو اپنی رائے کی ترویج و اشاعت کے لیے کہ ہماری رائے زیادہ بہتر ہے، ہماری رائے جو ہے زیادہ اوتھینٹک ہے، دوسرے کی رائے کمزور ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کا سہارا لینا، اس طرح کے جو نزاع ہوتے ہیں نا، یہ انتہائی خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنی اپنی تحقیق، اپنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا اور اپنی رائے کی ترویج و اشاعت کرنے کے وقت دوسرے کی رائے کو بالکل نگلیٹ کر دینا، اس طرح کے جو نزاع ہوا کرتے ہیں نا، یہ انتہائی خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر مناظرہ کریں اظہار حق کے لیے تو پھر یہ صحیح ہے، بلکہ یہ تو فرض کفایہ ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ بحث نہیں کرتے مگر کس کے لیے؟ جدلاً، جھگڑنے کے لیے۔ بل هم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو قوم ہی ہیں۔ دیکھیں، اصل میں یہ آیت جو ہے وہ اس کا ایک سبب نزول ہے، شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا یہ قول نازل ہوا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی بے شک تم لوگ اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، یعنی تم لوگ جو خدا اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ دوزخ کا ایندھن ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے شجر و حجر ہوں، درخت ہوں، اور سمندر ہوں، سورج ہوں، چاند ہو، جو بھی ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دوزخ کا ایندھن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو مشرکین بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے شور مچایا کہ ہمارے بت یہ عیسیٰ سے بہتر نہیں ہیں۔ اگر عیسیٰ جو نصارہ کے معبود ہیں اس آیت کے مطابق معاذاللہ اگر وہ دوزخ میں جائیں گے، ہے نا، تو ہم بھی اپنے بتوں کے ساتھ دوزخ میں جانے پر راضی ہیں۔ ان کی یہ رائے ہوئی، تو ان کی اس گفتگو پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا بل هم قوم خصمون، یعنی اس میں یہ فرمایا کہ انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ بحث کیا ہے نا، یہ طلب حق کے لیے بحث نہیں کیے ہیں بلکہ جھگڑنے کے لیے اور کج بحثی کے طور پہ کیے ہیں۔ کیونکہ ما تعبدون کا لفظ، یہ جو ما ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ما عربی کے اندر یہ غیر عقلاء کے لیے آیا کرتا ہے، عقل مندوں کے لیے نہیں ہے۔ لفظ من جو ہوتا ہے یہ عقلاء کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ لغت عرب میں ما کا استعمال یہی ہے، اس کے باوجود یہ جنگ و جدل اور تعصب عناد کے تحت ایسی گفتگو کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے بلکہ یوں ہی کٹ حجتی کرنا ہے اور جھگڑنا ہے۔ تو حالانکہ آیت میں ما کا لفظ آیا، ما تعبدون، تو عیسیٰ علیہ السلام تو مراد ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود زبردستی عیسیٰ علیہ السلام مراد لے رہے ہیں یہ لوگ تاکہ جھگڑا مزید بڑھائیں۔ وعن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ لا تشددوا علی انفسکم، اپنے اوپر سختی نہ کرو، فیشدد اللہ علیکم، تو اللہ رب العزت فیشدد اللہ علیکم، تو اللہ رب العزت تم پر سختی فرمائے گا۔ اسی کی ترجمہ نے قرآن کریم میں ہے نا، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سمجھے؟ جب بندہ اپنے اوپر سختی کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت بھی اس پر سختی فرماتا ہے۔ اپنے اوپر سختی نہ کرو کیا مطلب؟ یعنی کہ عبادات کے معاملے میں صرف اتنی ہی پر عمل کرو جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے، خود کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالو، جیسے کہ صوم دہر رکھنا،
ہے نا، یا پوری پوری رات جاگنا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یا پھر عورتوں سے خود کو الگ تھلگ کر لینا، ہے نا، اعتزال النساء. تو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا کہ اس سے تم کیا ہوگا، جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے، حقوق کی ادائیگی نہیں کر پاؤ گے، جو اہل و عیال کے فرائض ہوتے ہیں اس کی ادائیگی میں تم کوتاہی کرنے لگو گے. اس لیے جتنا تم پر فرض کیا، جتنا تم پر جو ہے عبادتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا کرو، اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو عبادت کے معاملے میں، ورنہ کیا ہوگا کہ فیشدد اللہ علیکم، تو اللہ رب العزت بھی تم پر سختی فرمائے گا. یعنی ان حرکتوں کو اگر کرو گے، ہے نا، اپنے اوپر اگر خود کو واجب کر لو گے جو چیزیں تم پر واجب نہیں تھیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی وہ چیزیں تم پر واجب فرما دے گا. اب جیسے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، نصارہ اور یہود کے ساتھ، کہ جو چیزیں ان پر واجب و فرض نہیں تھیں ان لوگوں نے اپنے اوپر کیا کر لیا، واجب کر لیا، جیسے رہبانیت ہے نا. اور ایسے ہی کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ دھونے کے بجائے کاٹ لیا کرتے، تو کاٹنے ہی کا حکم دے دیا گیا کہ اب کپڑا تمہارا اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب تم کپڑے کو کیا کر لو، اتنا دور کاٹ دیا کرو. ایسے ہی حکم ہوا تھا کہ بقرہ ذبح کرو، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا. اور وہ لوگ جو ہے بار بار پوچھنے لگے کہ کس طرح کا بقرہ، کس کلر کا بقرہ، اور کس طرح کی گائے، بقرہ مطلب گائے، کس طرح کی نوعیت کیا ہوگی، حیض کیا ہوگی، کلر کیا ہوگا. تو مطلب جتنا کہا گیا اس پر عمل کرو، زیادہ ایکسٹرا جو ہے اپنی طرف سے بنانے کی کوشش نہ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت تم پر اس بھی سختی فرمائے گا، یعنی ان چیزوں کو تمہارے لیے کیا کر دے گا، واجب کر دے گا. اپنے اوپر سختی نہ کرو تو اللہ رب العزت بھی ورنہ تم پر سختی فرمائے گا. فإن قوما شددوا علی انفسهم، اس لیے کہ ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی. فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار، تو انہی کی باقی، ایسے ہی لوگوں کی باقیات کنیسہ اور دیر کے اندر ہیں. صوامع اور دیار دو لفظ آیا ہے نا. صوامع یہ جمع ہے، صومعہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور صومعہ کا معنی ہوتا ہے نصارہ کا عبادت خانہ، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ایک لفظ آیا ہے دیار، یہ دیر کی جمع ہے. یہ عیسائی درویش جو ہوا کرتے تھے نا، ان کے عبادت خانے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو صوامع اور دیار آپ نے سمجھ گیا کہ کس کی جمع ہے. اب ہم آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی، یہی قوم یعنی یہود و نصارہ نے اپنے اوپر وہ چیزیں لازم کر لی جو اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہوئی تھی، جیسے رحبانیت کا اختیار کر لینا. اب رحبانیت کیا ہے؟ رحبانیت یہ ہے کہ مطلب اپنے آپ کو آبادی سے کیا ہو جانا، دور ہو جانا، عام لوگوں سے دور ہو جانا، اور حد درجہ مبالغہ کرنا اس معاملے میں، عبادات کے معاملے میں. جو چیزیں اس پر واجب نہ ہوں اس کو اپنے لیے واجب گردان لینا. ایسے ہی لذیذ کھانے اور لذیذ پکوان چھوڑ دینا، شادی کا ارادہ ترک کر دینا، ٹھیک ہے. پہاڑوں میں جا کر کے پناہ لے لینا، اس طرح کی چیزیں کیا ہے، اس رہبانیت ہے. اس سے جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے واجب اور فرض نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے لیے فرض واجب کر لیا تھا. تو جس کی بنیاد پر اللہ نے ان پر بھی سختی فرما دی. اس سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں چل کر کے یہ لوگ اس پر عامل نہ رہ سکے، جس کو قرآن میں ایک موقع پر کہا گیا ہے فما رعوها حق رعایتها. تو رہبانیت کی جو ہے ان لوگوں نے مکمل طور پر رعایت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا. تو اس سے بچنا چاہیے. اب یہ حدیث نمبر 182. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن 5 چیزوں کے متعلق نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے. 5 امور کے متعلق، حلال امور کے متعلق، و حرام حرام سے متعلق، و محکم اور محکم سے متعلق امر محکم، متشابہ
اور آیات متشابہ سے متعلق، امر متشابہ سے متعلق، و امثال اور امثال، یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں نا وہ 5 طریقے کی ہوتی ہیں. یا تو اس میں حلال کا تذکرہ ہوگا، کون سی چیز حلال ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا، ٹھیک. اور وہ حرام، اور حرام چیزوں کے متعلق آیت ہوگی، جیسے کہ اللہ کا قول ہے نا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173. ایسے ہی محکم آیتوں سے متعلق یا تو آیت محکم ہوں گی، جیسے اللہ رب العزت کا قول ہے امر و نہی سے متعلق جو بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، ہے نا. تو مطلب یہ سب آیتیں محکمات سے ہیں. ایسے ہی متشابہ، آیت متشابہ جیسے کہ آپ دیکھ لیں الف لام میم یاسین طٰہٰ طاسین میم، یہ سب کے سب، ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں. وہ امثال، اور امثال سے متعلق، امثال مطلب اس میں واقع ہوں گے، کہانیاں، قصے ہوں گے دیگر امتوں کے، اور انبیاء کے قصے ہوں گے، جیسے حضرت نوح کا قصہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے. تو آیتیں جو ہیں نا قرآن کریم کی انہی 5 چیزوں سے متعلق ہوتی ہیں، یا تو حلال، یا حرام، یا محکم، متشابہ، یا امثال. پھر نبی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فَأَحِلُّ الْحَلَالَ، تو حلال کو حلال سمجھو، وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ، اور حرام کو حرام جانو. وَاعْمِلُوا بِالْمُحْكَمِ، محکم، اور محکم باتوں پر کیا کرو، عمل کرو. حلال کو حلال جانو کیا مطلب، یعنی حلال کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھو، یقین رکھو کہ یہ چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اس کے منفعت کو بھی جائز ٹھہراؤ. حرام کو حرام جانو، یعنی حرام سے پرہیز کرو اور اس کی حرمت کا اعتقاد اپنے دل کے اندر رکھو، اور اس سے ہونے والے نقصان کو بھی اپنے اوپر کیا کر لو، اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کر لو کہ اس کا نقصان. محکم آیتوں پر عمل کرو، یعنی جو بھی اوامر اور نواہی سے متعلق آیتیں ہیں ان پر عمل کرو، ٹھیک ہے. جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہے نا، تو ان پر عمل کرو. اور متشابہ، وآمنوا بالمتشابہ، اور متشابہ پر ایمان لاؤ. متشابہ پر ایمان لانے کا مطلب جو بھی متشابہ آیتیں ہیں، جیسے ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے نا، ایسے ہی جو بھی ہم نے بتایا کہ الف لام میم وغیرہ، اس کے حالانکہ کئی معنی بتائے گی. تو اس میں کہا، اس میں وجہ اللہ ید اللہ مطلب اس کی کیفیت کیا ہے، وجہ اللہ کی کیفیت کیا ہے، ید اللہ کی کیفیت کیا ہے، اس میں زیادہ اشتغال نہ رکھو، بس اللہ کے اوپر چھوڑ دو. وعد، اس کے بعد ہے وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور امثال سے نصیحت حاصل کرو. جو بھی قصے اور واقعات ہیں نا انبیاء کے یا ماضیہ کے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا جو حشر ہوا ہے وہ حشر تمہارے ساتھ بھی ہو، بلکہ ان کے حکایات و واقعات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے ان راستے پر نہ چلو جن راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا کرتا ہے. ھذا لفظ المصابیح و روی البیہقی فی شعب الایمان ولفظ فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحکم، یعنی حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو، اور محکم آیتوں کی اتباع و پیروی کرو. حدیث نمبر 183، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثہ امر بین رشدہ فاتبعہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الامر ثلاثہ، احکام 3 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. امر بین رشدہ فاتبعہ، ایک حکم تو وہ ہے کہ جس کا نیک ہونا ظاہر و باہر ہے، فاتبعہ، تو جس امر کا، جس حکم کا نیک ہونا ظاہر و باہر ہو جائے نا، فاتبعہ، تو اس کی اتباع و پیروی کرو. وامر بین غیہ فاجتنبہ، اور ایک امر اور ایک حکم ایسا ہے کہ جس کا گمراہ کن ہونا یا جس کا برا ہونا واضح اور ظاہر ہے، فاجتنبہ، تو
ایسے عمل سے پرہیز کرو، بچو۔ وَأَمْرٌ، اور تیسرا امر کیا ہے؟ اختلف فیہ، جس میں اختلاف ہے، جس میں شک اور شبہ ہے، شک و شبہ ہے۔ تیسرا امر ایسا جس میں شک و شبہ ہے، فَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے سپرد کر دو۔ تو امر سے مراد کیا ہے؟ وہ احکام ہے، وہ امر ہے جو امر تکلیفیہ کہلاتے ہیں، یعنی جس امر کا، جس حکم کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ تو اعمال تکلیفیہ وہ تین طرح کے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ جس کا نیک ہونا ظاہر و باہر ہو، اب جیسے کہ اصول عبادات ہو گئے، نماز کا واجب ہونا، زکوٰۃ کا واجب ہونا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ظاہر و باہر ہے، تو اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ ایسے ہی دوسرا امر تکلیفی کیا ہے جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے؟ کہ وہ امر جس کا گمراہ کن ہونا، جس کا برا ہونا ظاہر و باہر ہو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے کہ اہل کتاب کی موافقت کرنا ان کی عیدوں کے ایام میں، جس طرح سے اہل کتاب یا کتابی حضرات اپنے عید میں جس طرح سے جشن مناتے ہو ویسے تم بھی مناؤ، ہے نا؟ تو اس سے بچنا، ہے نا؟ یا ایسے ہی زنا ہے، قتل نفس ہے، کسی کو مارنا، تو یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جس کی وضاحت اور جس کی صراحت مکمل طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ وَأَمْرٌ اُخْتِلَفَ فِيهِ، اور تیسرا امر تکلیفی کیا ہے؟ جس میں شک و شبہ ہو۔ اب وہ کون سے امر تکلیفی جس میں شک و شبہ ہیں؟ اس کے بارے میں کئی احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے علماء کا اختلاف ہو، کہ اس میں کیا ہو، انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، عام آدمی کو علماء کے اختلاف میں اس میں پڑھ کر کے بلا وجہ ایک دوسرے کے حوالے سے بدگمان اور بدظن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ احکام ہے جس کو شریعت نے کھل کر کے بیان نہیں کیا، جیسے متشابہات وغیرہ ہیں۔ یا اس سے مراد وہ احکام ہے کہ جس کا حقیقی علم اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اب جیسے کہ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، وقت متعین نہیں ہے نا؟ ایسے ہی کافر کے بچوں کا حکم کیا ہوگا، کہ وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، تو ان سب معاملات یہ چونکہ شک و شبہ والے ہیں، اس میں جو ہے اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہاں اگر انسان محقق ہے اور تحقیق سے وابستگی ہے یا مجتہد ہے، پھر ایسے لوگ اس معاملے میں اپنی رائے پیش کریں، اپنی تحقیق کریں، ان کے لیے معاملہ عوام کو اس سے بہرحال دور رہنا چاہیے۔ فَقِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العزت کے حوالے اس کو کر دیں۔ رواہ احمد، اس حدیث کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ اب یہاں سے تیسرے فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی ہوگی، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ میں۔ السلام علیکم۔